یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے دوبارہ مل رہا ہوں اور ایک پرجوش موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ابدیت سے متعلق ہے، یعنی جب میں اور آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور ایک بڑا معاملہ ہماری منزل کا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور جس کے بارے میں نے حال ہی میں بات کی وہ ہے ہمارے معاوضے سے متعلق، جب خدا ہمیں وہ سب لوٹا دے گا اس خدمت کے عوض جو آپ نے اس دنیا میں کی۔ اس کے علاوہ وہ اجر ہیں جس کا ذکر بائبل کے نئے عہد نامے میں ہے، خاص طور پر جنہیں یسوع نے ظاہر کیا کہ کمائے جا سکتے ہیں، جیسے تاج، جیسے خزانہ، اور پھر وہ جسے حکمرانی کہا گیا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں حکمرانی کے بارے میں بات کروں گا، دو بنیادی اجر جن کا ذکر یسوع نے کیا آپ کے لیے، آسمان پر خزانہ، اور دوسرا اس کے ساتھ حکمرانی کرنا۔ ایک جیسے کہا گیا ہے قصبے پر حکمرانی کرنا، یا شہر پر، بڑے شہر یا قوم، کیونکہ نیا عہد نامہ اس حوالے سے ان تمام کے متعلق بات کرتا ہے، اور انہیں یہاں پر کچھ کر کے کمایا جا سکتا ہے، ایسے جیسے زندگی جس میں آپ رہتے ہیں آپ کی ابدیت کی تیاری ہے، اور آپ کی زندگی میں اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے تو آپ کو انعام میں آسمان میں ہمیشہ کے لیے نجات ملتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ سے لے کر اس وقت تک جب مسیح کا تخت عدالت لگے گا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، اور ہمارے وہ کام جو ہم نے مسیح کے لیے کیے اس زندگی میں وہ آگ سے آزمائے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کن کا اجر ملے گا، اور پھر ہم اجر حاصل کرتے ہیں۔ اور دو بڑے اجر جن کے بارے میں نئے عہد نامے میں سکھایا گیا ہے وہ ہیں خزانے کا اجر جو آپ دینے سے کماتے ہیں اپنے لیے، زمین پر پیسہ جمع نہ کر کے بلکہ اسے آسمان پر جمع کرنے سے، یعنی پیسہ دینے سے، اور یہ سچ مچ کا خزانہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا اجر جس کے بارے میں یسوع نے بہت مرتبہ بات کی وہ ہے حکمرانی کا اجر۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے ایک دولت مند نوجوان حاکم کی، اور اس نے پوچھا کہ وہ کس طرح کامل ہو، اور یسوع نے کہا تم جانتے ہو اگر تم کامل ہونا چاہتے ہو اور میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، اسے غریبوں کو دے دو اور تمہیں آسمان پر خزانہ ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع مبالغہ رائی کر رہا تھا؟ وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ ایک گہرا بھید ظاہر کر رہا تھا کہ جو کچھ میں یہاں کرتا ہوں میرے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ یسوع کو امیر نوجوان کی دولت نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ دولت مند نوجوان حاکم دوسری طرف دولت مند ہو، اس لیے اس نے انہیں وہ طریقہ بتایا جس سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کیا یسوع نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ ہم کیسے جانیں کہ کیا کریں اور کہ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس سے بے غرضی کو ابھارتا ہے، کیا ایسا نہیں؟ کیونکہ بے غرضی کے صرف وہی کام قابل اجر ہوں گے جن میں شخصی دلچسپی ہوگی۔ لہٰذا جب شاگردوں نے یسوع کو کہتے سنا کہ آپ آسمان یا جہنم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو آسمان میں خزانہ مل سکتا ہے اگر آپ اپنی کچھ دولت دے ڈالیں، شاگرد جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے بارے میں کیا ہے، کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ پطرس نے کہا اے یسوع دیکھ ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ مجھے لگتا ہے یسوع کا جواب بہت جامع ہے، کیونکہ اس نے بتایا کہ کتنا بڑا اجر پانا ممکن ہے۔ ظاہر ہے رسول یعنی 12 شاگرد جو یسوع کے قریبی پیروکار تھے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کے سوا سب مسیح کے لیے شہید ہوئے، اور ان 12 شاگردوں نے ساری دنیا میں مسیحیت کو پھیلا دیا۔ سو جب یسوع اپنے بہترین دوستوں کو، اپنے وفادار خادموں کو اجر دیتا ہے تو وہ انہیں
تو وہ انہیں ان کی خدمت کا عظیم ترین اجر دیتا ہے جو انسانی طور پر ممکن تھا۔ یہ کیا تھا؟ اور یہ خزانے سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، سچ کہتا ہوں کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس سے مسئلہ ہوگا، لیکن میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نئی پیدائش میں جب ابن آدم اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اچھا اس سارے کا کیا مطلب ہے؟ جب ابن آدم، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ یسوع کا اپنا نام ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جب ابن آدم بیٹھے گا زمین پر، اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور جب وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور لوہے کے آسا سے حکمرانی کرے گا، جب وہ دوبارہ واپس آئے گا، تب جو ہوگا، جو واقعہ ہوگا، جو شاگردوں کے ساتھ ہوگا، یسوع کہتا ہے، یعنی جب میں واپس آؤں گا، جنہوں نے میری پیروی کی وہ 12 شاگرد، وہ بھی 12 تختوں پر بیٹھیں گے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ یہ کیا انعام تھا جو یسوع مسیح انہیں دے رہا ہے؟ حکمرانی۔ ہر ایک کو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ملا، اور ایک طرح سے وہ مسیح کے اختیار کے ماتحت ہیں، وہ بادشاہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ دولت حکمران کے ساتھ آتی ہے۔ تو کیا یہ بہت دلچسپ بات نہیں؟ یسوع اپنے بہترین دوستوں کو، اپنے وفادار ترین پیروکاروں کو کیا دے سکتا ہے؟ اس نے انہیں حکمرانی دی۔ اچھا، تو پھر میں مزید جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ حکمرانی کیسے کما سکتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے آسمان پر خزانہ نہیں چاہیے، مجھے آسمان پر کسی پر حکمرانی نہیں کرنی، میں بس یسوع کی قربت چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بہت اچھا محترمہ، آپ کو پتا ہے آسمان پر یسوع کی قربت کس کو نصیب ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ حکمران ہیں وہ جو مسیح کو سب سے زیادہ خوش کریں گے جب مسیح دوسری بار آئے گا، اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ تو اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کیسے حکمرانی کریں گے جب یسوع دوبارہ واپس آئے گا؟ یاد رکھیں یسوع نے کیا کہا، میں نے 3 دفعہ اسے پہلے بھی پڑھا ہے، متی 16 باب اور اس کی 27ویں آیت، کیونکہ جب ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں دوبارہ آئے گا، دوسری بار جب آئے گا، تو وہ اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ اس کی دوسری آمد پر ہوگا، یعنی جب وہ آئے گا اور اپنے تخت پر بیٹھے گا، اور یروشلم میں اپنے تخت پر بیٹھے گا اور دنیا پر حکمرانی کرے گا، تب اجر ملیں گے، اور پھر وہ ہر ایک کو اس کے کام کے موافق بدلہ دے گا۔ لہٰذا تو حکمرانی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اچھا سوال ہے۔ اچھا، اگر آپ کلام میں دیکھیں تو آپ کلام میں سے دیکھیں گے کہ یسوع دراصل سوالوں کے جواب بالواسطہ انداز میں دیتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تاکہ جب یسوع واپس آئے تو آپ کو حکمرانی کرنے کا اختیار دیا جائے۔ یہ لوکا 19ویں باب میں ہے۔ یسوع نے 2 تمثیلیں سکھائیں، ایک توڑوں یا سکوں کی تمثیل ہے متی کی انجیل میں، اور دوسری تمثیل ہے اشرفیوں کی، جو پیسہ یا رقم ہے۔ اور لوکا 19ویں باب میں شاگرد اسرائیل کے شمال سے نیچے کی طرف یروشلم کو جا رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یسوع رومیوں کا تختہ الٹ دے گا اور جنگ ہوگی، اور یسوع اپنے تخت پر بیٹھے گا اور وہ اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ لیکن یسوع جانتا تھا کہ قوم اس سے پہلے ہی رد کر چکی ہے، اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور وہ یہاں اس سوال کا جواب دینے جا رہا تھا جو وہ پہلے ہی سوچنا شروع کر چکے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 19ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا، اور شاگرد گمان کرتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی جسمانی بادشاہی قائم کرنے نہیں جا رہا، وہ ایک روحانی بادشاہی قائم کر رہا تھا، لیکن جسمانی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ اس کی یہاں پہلی آمد تھی۔
اس لیے ابھی وہ بادشاہی قائم نہیں کرے گا جب تک وہ دوبارہ واپس نہ آئے. اس لیے ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیانی وقفہ ہے، آپ نہیں ہوں گے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ مر جائیں گے، پھر آپ زندہ ہوں گے، آسمان پر اٹھائے جائیں گے. اب آپ آسمان میں ہیں، پھر آپ دوسری دفعہ واپس آتے ہیں. ان دو واقعات کے درمیانی وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یسوع اس تمثیل میں بتانے جا رہا ہے. لہٰذا یسوع اپنی تمثیل شروع کرتا اور کہتا ہے، ایک امیر آدمی تھا، وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. کسی دور کے ملک کو چلا گیا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے اور پھر واپس آئے. لہٰذا اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلایا، یعنی شاگردوں کو بلایا، اور انہیں 10 اشرفیاں دی. ہر شخص کو 1 اشرفی ملی. 1 اشرفی وہ رقم تھی جو اس نے سب کو دی. سب کو ایک برابر رقم ملی. اور پھر اس نے ان سے کہا، جب میں واپس آسمان میں جا رہا ہوں تو میرے آنے سے پہلے کچھ کرو. جب میں یہاں واپس آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو. میں چاہتا ہوں کہ میرے خادموں کے طور پر تم میرے لیے کاروبار کرو. یہ میری رقم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اسے بڑھاؤ. میں چاہتا ہوں کہ تم میری بادشاہت کو بڑھاؤ. تمہیں کسی بھی طرح میری بادشاہت کو وسیع کرنا ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ بادشاہی کر کے پھر آیا، اب بادشاہت آسمان سے باہر آ گئی ہے. بادشاہی حاصل کر کے لوٹا. ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو اس نے اشرفیاں دی تھیں. اپنے پاس بلایا تاکہ وہ جان سکے، یسوع جان سکے کہ اس کے ہر نوکر نے کاروبار کر کے اس کی رقم پر کتنا کمایا ہے. یسوع جاننا چاہتا ہے آپ نے میرے پیسے کے ساتھ کیا کیا. اور نئے عہد نامے کے اس دور میں یہ ایک عام بات تھی کہ دولت مند جاگیردار جب کبھی کسی لمبے دورے پر جاتے تھے، کچھ اور چیزیں خریدتے تاکہ انہیں بیچیں، تو وہ اپنے احساسہ جات لیتا اور ان کو اپنے نوکروں یا کام کرنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیتا کہ جب میں یہاں نہیں تو میری رقم کو میرے لیے بڑھاؤ تاکہ جب میں واپس آؤں تو جو کچھ تم نے کیا اس کے سبب میں دولت کماؤں. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں کاروبار کروں گا، بلکہ اس نے کہا تم اس سے کاروبار کرو. تم کاروبار کرو جس طرح تم چاہو جب تک میں واپس نہ آؤں، تاکہ جب وہ واپس آئے تو سب سے پہلے کیا اس کے دماغ میں ہوگا، تم نے کیا کیا. 16ویں آیت میں ان 10 میں سے پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. خدایا، اس نے کیا زبردست منافع کمایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے $1000 سے $10,000 کمائے ہوں. 10 گنا. زبردست. تو یسوع نے کیا کیا؟ کیونکہ یسوع کچھ ایسا سکھا رہا ہے جو ہم سب کے لیے بڑی گہری بات ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، اور اس نے اس سے کہا شاباش. اس نے شاباش کیوں کہا؟ کیونکہ یسوع یہ چاہتا تھا کہ وہ کرے. وہ چاہتا تھا کہ اس کی دولت میں اضافہ ہو. بہت اچھا. اس نے اس سے کہا شاباش میرے اچھے نوکر. مطلب میں نے تم کو حکم دیا کہ میری دولت کو بڑھاؤ اور تم نے ایسا ہی کیا. شاباش، تم ایک اچھے نوکر بھی ہو. اسے ایک اجر، معاوضہ، فائدہ ملا، اور اس نے کہا کیونکہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا. مطلب تو نے بہت کم لے کر اسے بڑھایا. غور کریں کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے. اجر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تمہیں 10 شہروں پر اختیار ملے گا. یہ کب ہوگا؟ جب وہ واپس آئے گا. تب وہ سب نوکروں کو جمع کرے گا اور وہ انہیں اجر دے گا. اور کیا آپ نے دیکھا کہ اس کا تناسب راہ راست ہے؟ میں نے تمہیں 1 دیا، تم نے 10 بنائے. میں واپس آ کر، کیونکہ تم نے اپنی خدمت میں اپنی کامیابی کو مجھ پر ثابت کیا ہے، میں تم کو حکمرانی دوں گا 10 شہروں پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد دوسرا نوکر آ کر اس کے پاس آیا اور کہا مالک تیری اشرفیوں سے 5 گنا منافع کمایا. یاد رکھیں اس تمثیل میں ہر ایک کو ایک جیسی رقم ملی تھی. لہذا پہلے شخص نے 1 اشرفی سے 10 بنائی اور دوسرے نے صرف 5 کمائی. آپ جانتے ہیں یسوع نے اسے نہیں کہا، یسوع نے اسے شاباش نہیں دی، کوئی شاباش نہیں.
یہ تو انصاف نہیں ہے. اس نے اسے اچھا نوکر نہیں کہا. اس نے کہا تو 5 شہروں کا مختار ہوگا. اس آیت نے حقیقت میں میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اس کی میری اپنی ذاتی تشریح میں یوں لگتا ہے یہ شخص بھی 10 گنا کما سکتا تھا، اور اس نے نہیں کمائے، اور یسوع نے بھی اسے وہ اجر نہیں دیا. اس نے اس کو 5 کما کر دیے، لہذا اسے 5 شہر ملے. اور میں نے جب پہلی بار اسے پڑھا تو اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں 10 اشرفیاں کمانے والا شخص ہوں؟ خدا نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، لیکن یسوع یہاں جسمانی دولت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ اسے یہاں تشبیہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے. آپ کے پاس قابلیت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، یعنی اب اور اس وقت کے درمیان جب میں دوبارہ آؤں آپ کو آزادی ہے کہ پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو یا اپنی بادشاہی کی تلاش کرو. کیا آپ نے اپنی زندگی میری بادشاہی کو بڑھانے میں استعمال کی؟ کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ یہ کریں گے. یہ طے ہوا تھا کہ آپ اپنے آپ کو وفادار ثابت کریں گے اپنے منافع کے ذریعے، اور آپ کا منافع ہی آپ کی حکمرانی کے اجر کا تعین کرے گا. اگر آپ تھوڑا منافع کماؤ، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو بہت سی حکمرانی دی جائے گی؟ بے شک نہیں. آپ نے ثابت کیا کہ آپ اس لائق نہیں. لیکن اگر میری خدمت میں آپ تھوڑا نمایاں ہوتے اپنی نعمتوں اور قابلیتوں کو استعمال کرنے سے، تو میں آپ کو بڑا اجر دوں گا. اور جب میں نے محسوس کیا تو مجھے اپنی ذمہ داری کا اس طرح احساس ہوا جیسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ تم کاروبار کرو، اپنی زندگی کا انتظام درست کرو، اپنے وہ قابلیتوں، اپنے خزانے کو جتنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہو کرو، تاکہ بادشاہی کو وسعت ملے. میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری روح تمہارے ساتھ رہ کر کام کرے گی، لیکن یہ تم پر منحصر ہے. جیسا یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کہا، اس نے کہا، سنو، تم نے مجھے نہیں، میں نے تمہیں چنا ہے، اور میں نے مقرر کیا ہے کہ جاؤ اور تم بہت سا پھل لاؤ. اس حوالے میں مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے کام کرو گے. اور پھر یسوع یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے. میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس سے میرے باپ کا جلال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. تمہیں ایسا کرنا ہوگا، مجھے ایسا کرنا ہے. یہ ہے وہ اچھے کام. اور مسیح کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جس حد تک ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے ہم حکمرانی کرنے کا اجر، کمانے کا حق حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو حکمرانی بھی نہیں ملے گی. کیا آپ کو احساس ہے کہ اس میں زندگی گزارنا ایک آزمائش کی دنیا ہے؟ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، وہ لمحہ جب آپ نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور اپنا پورا ایمان اس کی موت اور جی اٹھنے پر رکھا، تو خدا نے کیوں آپ کو اٹھا نہیں لیا؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اس کے لیے اپنی وفاداری ثابت کر پاتے ہیں یا نہیں. کیا آپ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اس کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے آپ ابھی بھی یہاں ہیں، تاکہ وہ نیک کام کریں جو خدا نے پہلے سے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، تاکہ آپ ان پر چلیں. یہ حوالہ اس بارے میں ہے کہ ہمیں یسوع کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان کیا کرنا ہے. جواب ہے، مسیح کے لیے بہت سا پھل لائیں ان نعمتوں اور قابلیتوں سے جو اس نے آپ کو دی ہیں. اور جب میں یہ پڑھتا ہوں اور احساس کرتا ہوں کہ میں 10 اشرفیوں والا شخص نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ منو اینٹیں مجھ پر آ گری ہوں، اور میں نے توبہ کی. اور اس وقت سے لے کر میں نے اپنے دل اور دماغ اور اپنی قوت کو مرکوز کیا
اس کی روح پر انحصار کرتے ہوئے کہ مجھے کام کرنا ہے. وہ مجھ میں کام کرتا ہے لیکن مجھے کام کرنا ہے کہ میں 10 اشرفیوں والا شخص بنوں. کیا آپ کتنی اشرفیوں والا شخص بننا چاہتے ہیں؟ میں 3 روز سے کچھ کمپنیوں کے CEO سے بات کر رہا تھا اور میں نے ان سے کہا، سنو، آپ کا ادارہ ایک پلیٹ فارم ہے جسے خدا نے آپ کو دیا ہے. یہ آپ کا ہے اور یہ دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں آپ کو نور کی مانند چمکنا ہے. اور یہ آپ کا پیشہ ہے اور ایک کاروباری رہنما کے طور پر یہ آپ کا پیشہ بھی ہے. اور لفظ پیشہ ووکیشن کا اصل مطلب ہے کہ یہ آپ کی بلاہٹ ہے اور یہ بلاہٹ کاروباری دنیا کے لیے ہے. یہ آپ کا پیشہ ہے. لفظ پیشے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بولنا یا اعلان کرنا. میں کمپنیوں کے CEOs اور صدور کو سکھا رہا تھا کہ آپ کی کمپنیاں مختلف سائزز کی ہیں اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ مسیح کی بادشاہی کو پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں اپنے ملازمین، صارفین اور نمائندوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے. ضروری نہیں کہ آپ منسٹری ہی میں ہوں. آپ جانتے ہیں یسوع نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت چرچ یا ہیکل میں نہیں گزارا بلکہ اس نے اپنا زیادہ وقت کاروباری علاقوں میں گزارا جہاں عام لوگ رہتے تھے. لیکن جن لوگوں نے اسے سمجھا انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں مسیح کی بادشاہی کو کس طرح پھیلا سکتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. جو کچھ میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں میری بلاہٹ اور میرے پیشے میں. لہٰذا یہ چلتا رہتا ہے اور مسیح اگلے شخص کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، مالک، میرا مطلب ہے تیسرا شخص لکھا ہے، ایک اور آیا اور کہا، مالک، یہ رہا تیرا پیسہ جو کہ میں نے ایک کپڑے میں باندھ کر رکھ دیا تھا کیونکہ میں تجھ سے ڈرا، کیونکہ تو ایک سخت آدمی ہے اور جہاں تو نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے اور وہاں سے کاٹتا ہے جہاں نہیں بویا. لہٰذا یہ درست بات ہے. یسوع نے در حقیقت یہی کہا، میں اس سے بو نہیں رہا، میں اس سے دے رہا ہوں تاکہ تو جا کر اس سے بوئے اور منافع کمائے. اور یسوع نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے منہ کے الفاظ سے میں تیری عدالت کرتا ہوں اے شریر نوکر. وہ شریر کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ میری رقم کو بڑھا، میری بادشاہت کو بڑھا. اس نے ایسا نہیں کیا، وہ گیا اور اپنی مرضی کی. یسوع مسیح کے مطابق یہ بد دیانتی ہے کیونکہ اس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی. اور مالک نے اس آدمی سے کہا، تو نے میرا پیسہ ساہوکاروں کے پاس کیوں نہ رکھ چھوڑا تاکہ میری آمد پر، یعنی میری دوسری آمد پر، میں اسے سود سمیت واپس لیتا. در حقیقت وہ ایک دھوکے باز اور چور پایا گیا. اور پھر آگے جو ہوا وہ تو جیسے سزا دیا جانا ہے. اور جو کھڑے تھے، یسوع نے ان سے کہا، اس سے یہ اشرفی لے لو، یعنی جو اس کے پاس ہے اس سے وہ بھی لے لو، کیونکہ اس نے اس حق کو حقیر جانا. آپ کو یاد ہے پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب میں جہاں ہم نے بات کی بیما ججمنٹ، یعنی یسوع کے تخت انصاف کی، اور یہ کہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. یہاں جو ہو رہا ہے اس کی واضح تصویر ہے. اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی اس سے لے لیا گیا. وہ نہ بادشاہی کر سکتا ہے اور نہ کرے گا کیونکہ مسیح نے اس سے یہ حق لے لیا ہے اور اسے دے دیا جس کے پاس 10 اشرفیاں تھیں. بائبل کے مطابق وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان سب نے دیکھا اور کہا، مالک، اس کے پاس تو پہلے سے 10 اشرفیاں تھیں، مطلب مہربانی سے اسے اور نہ دیں. اور یسوع نے کہا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ بے شک میں اس کو یہ دوں گا جو میرے لیے سب سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر وہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے، شاید صرف ایک اشرفی، اس سے وہ بھی لے لی جائے گی. میرے دوستو، آپ نے دیکھا، ایک بار جب آپ آسمان میں ہیں تو آپ کے ابدی مستقبل کا انحصار اس سب پر ہے جو آپ نے اپنی موت کے لمحات تک مسیح کی خاطر کیا یا نہیں کیا. اپنی موت کے لمحات تک. اور یسوع کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ 10 گنا منافع کمانے والے مرد یا عورت بن جائیں، اور یہ کہ آپ اس قدر منافع بخش ہوں اور مسیح کی بادشاہت کو پھیلانے میں اس قدر یکسو ہوں کہ آپ یسوع کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کر سکیں. اور جب آپ ایسا کریں گے
تو وہ آپ کو سرفراز کرے گا اور آپ اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ میرے دوستو، آج اپنی ابدیت کی تیاری کریں۔